یوٹیوب اگر آپ کھولتے ہیں تو سب سے زیادہ اس وقت جن پر تذکرے چل رہے ہیں، جن پر ویڈیوز بنائی جا رہی ہیں، جن کا سب سے زیادہ انٹرویو لیا جا رہا ہے، جن کے بارے میں لوگ اپنی آراء رکھ رہے ہیں، وہ حضرت مولانا محمود مدنی کے بارے میں رکھ رہے ہیں۔ فیس بک اگر آپ کھولتے ہیں سب سے زیادہ تحریریں انہی پر لکھی جا رہی ہیں۔ واٹس ایپ کھولتے ہیں تو سب سے زیادہ تحریریں انہی کی پڑھنے کو ملتی ہے۔ اصل میں حضرت مولانا محمود مدنی صاحب نے جمعیت علماء ہند کے پلیٹ فارم سے جو 2-3 باتیں کہی ہیں، اسی پر سب سے زیادہ ہنگامہ ہو رہا ہے۔ سب سے زیادہ ہنگامہ اس جملے پر ہے ان کے، جو انہوں نے بات کہی ہے کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، اور اس کو انہوں نے ریپیٹ کر دیا کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا۔ ایک بات اور انہوں نے کہی ہے کہ مسلمانوں کو دیوار سے لگا دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ پر انہوں نے آبجیکشن جتایا ہے، اعتراض کیا کہ سپریم کورٹ اب سپریم کہے جانے کے لائق نہیں ہے، وہ ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کو سپریم کورٹ کہا جائے۔ کئی لوگوں نے مجھ سے کہا کہ مفتی صاحب آپ کو اس پر بھی اپنی رائے رکھنی چاہیے، بلکہ ایک صاحب ہے جو انٹرویو وغیرہ لیتے ہوں میرے پاس آئے تو میں نے تو انہیں منع کر دیا، کیونکہ میں انٹرویو وغیرہ دیتا نہیں۔ تو میں نے کہا میں خود اپنی ویڈیو بنا کر کے سوشل میڈیا پر ڈالوں گا، جنہیں سننا ہوگا وہ سن لیں گے۔ دیکھیں مولانا محمود مدنی صاحب نے جو بات کہی کہ جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، ان کے اس جملے سے، ان کے اس سینٹنس سے، ان کے اس بیان سے انہی کو پرابلم ہو رہی ہے، انہی کو پریشانی ہو رہی ہے جنہوں نے اس ورڈ کو، جنہوں نے اس لفظ کا مس یوز کیا ہے، غلط استعمال کیا ہے۔ اسی لیے مولانا محمود مدنی بار بار انٹرویو کے اندر یہ کہہ رہے ہیں کہ جہاد ایک پوتر لفظ ہے، ایک مقدس لفظ ہے، ہمارا ایک قرآنی لفظ ہے، اور اس کا استعمال غلط کیا جا رہا ہے۔ اسی وجہ سے جہاد کو اب ہر جگہ جوڑا جا رہا ہے۔ اسی آپ دیکھتے ہوں گے سوشل میڈیا پر تھوک جہاد بھی چل رہا ہے، اسی طریقے سے ایجوکیشن جہاد بھی چل رہا ہے، لب جہاد بھی چل رہا ہے۔ آپ کے محلے میں کہیں پر سڑک خراب ہو گئی تو سڑک جہاد چلا دیا اس کو۔ تو جہاد کا مس یوز کیا گیا ہے، جہاد کو غلط استعمال کیا گیا ہے۔ یہ ہمارا قرآنی لفظ ہے، ایک مقدس پوتر اور پاک لفظ ہے، اور ہمارے قرآن کریم کے اندر جہاں جہاں بھی جہاد کا لفظ آیا اس کے کیا ارتھ ہیں، اس کی کیا میننگ ہے، یہ باتیں ہمیں مفسرین بتاتے ہیں، جو قرآن کریم کو ایکسپلین کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی تشریح کرتے ہیں، جو قرآن کریم کی وضاحت کرتے ہیں۔ ایک جگہ نہیں، سینکڑوں جگہ پر جہاد کا لفظ آیا، لیکن ہر جگہ جہاد کے کیا معنی، کیا میننگ ہے، کیا مفہوم ہے، کیا سینس ہے، اس کا کیا ارتھ ہے، وہ مفسرین وضاحت کرتے ہیں۔ اسی لیے جب کوئی انسان جہاد کا لفظ بولے گا، جہاد کے بارے میں بات چیت کرے گا، تو آپ کو سمجھنا ہوگا کہ وہ کہنا کیا چاہ رہا ہے۔ اس سے خود آپ پوچھیں گے کہ آپ اس کو ایکسپلین کیجئے کہ آپ نے کیا مطلب لیا اس کا جہاد کا، کیونکہ جہاد کے اگر آپ ڈکشنری کے اندر میننگ دیکھیں گے تو اس کا مطلب ہے سنگھرش کرنا، ایفرٹ ڈالنا، کوشش کرنا، سعی کرنا، یہ اس کا مطلب ہے۔ اور پھر جہاد کی الگ الگ کائنڈس ہیں، الگ الگ ٹائپس کے جہاد ہوتے ہیں۔ تو مولانا محمود مدنی صاحب نے جو بات کہی کہ جب جب جہاد ہوگا جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، سمجھ میں آ رہی؟ مطلب یہ ہے کہ جب جب ظلم ہوگا تو اس ظلم کو روکنے کے لیے کوشش کی جائے گی، آئین کے دائرے میں رہ کر کے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے، دستور کے دائرے میں رہ کر کے۔ اب اس ظلم کو روکنے کے لیے کوشش کے الگ الگ طریقے ہیں۔ اتنی بات گورنمنٹ بھی جانتی ہے، اتنی بات جو ہے RSS کے لوگ بھی جانتے ہیں کہ مسلمان تو نہتے ہیں اس ٹائم، مسلمانوں کے پاس کوئی اسلحہ نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس کوئی ہتھیار نہیں ہے، مسلمانوں کے پاس جو ہے جہاد کرنے کے لیے جن چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے وہ چیز بھی نہیں ہے مسلمانوں کے پاس۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ مولانا محمود مدنی کے اس جملے کا مطلب وہ کیسے ہو سکتا ہے جس کو وہ سمجھ رہے ہیں۔ اس لیے اس کا سیدھا سادہ تھا مطلب یہ ہے کہ اس ظلم کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، سمجھ میں آ رہی، چاہے وہ پروٹیسٹ کے ذریعے سے ہو، سمجھ میں آ رہی بات، یا وہ اتحاد کے ذریعے سے ہو، یا اپنی بات کو رکھنے کے ذریعے سے ہو، یا لوگوں کو بیدار کرنے کے ذریعے سے ہو، لوگوں میں شعور پیدا کرنے کے ذریعے سے ہو، سمجھ، اس طریقے سے ظلم کو روکنے کی کوشش کی جائے گی۔ اور یہ ہمارا مذہبی عقیدہ بھی ہے، ہمارے پروفیٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہ بات بیان کی ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع فبقلبه وذلك اضعف الایمان، کہ تم میں سے جب کوئی شخص برا کام ہوتا ہوا دیکھے، وہ منکر کچھ بھی ہو سکتا ہے، ہماری سوسائٹی میں، ہمارے معاشرے میں، ہمارے سماج میں پھیلی ہوئی بیماریاں بھی ہو سکتی ہیں، چاہے وہ سود کی شکل میں ہو، چاہے وہ شراب کی شکل میں ہو، چاہے وہ غیبت کی شکل میں ہو، سمجھ میں آ رہی بات، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ اسی طریقے سے منکر ظلم بھی ہو سکتا ہے، کسی پر اتیاچار بھی ہو سکتا ہے، کسی کے جو ہے انیائے بھی ہو سکتا ہے، کسی کے اوپر کسی کو پریشان کرنا بھی ہو سکتا ہے، ظلم کی کیٹیگری کچھ بھی ہو سکتی ہے۔
تو جب بھی کسی پر ظلم ہوگا تو اس کو روکا جائے گا، اس کو ہاتھ سے روکنے کی کوشش کرنا چاہیے۔ اگر انسان کے اندر ہاتھ سے روکنے کی ایبیلٹی ہے، ہاتھ سے روکنے کی اس کے اندر صلاحیت ہے تو ہاتھ سے روکے، نہیں روک سکتا تو اس کو اپنی زبان سے روکنے کی کوشش کرنی چاہیے۔ زبان سے بھی اگر انسان نہیں روک سکتا تو اس کو اپنے دل سے برا سمجھنا چاہیے۔ یہ تو ہماری حدیث ہے، یہ تو ہمارے پروفٹ نے 1400 سال پہلے بیان کر دیا۔ تو اس لیے مولانا محمود مدنی صاحب نے جو یہ بات بیان کی ہے، جب جب ظلم ہوگا تب تب جہاد ہوگا، اس کا سیدھا سادہ مطلب ہے اس ظلم کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، آئین کے دائرے میں رہ کر کے، قانون کے دائرے میں رہ کر کے، سمجھ میں آ رہی بات۔ اور اسی طریقے سے جو انہوں نے ایک بات بھائی کہ سپریم کورٹ کہلائے جانے کے لائق نہیں، ڈیزرو نہیں کرتی کہ اس کو سپریم کورٹ کہا جائے۔ انہوں نے پھر اگزامپل دیے جیسے طلاق کا مسئلہ ہو، بابری مسجد کا مسئلہ ہو، اوقاف کی جائیداد کا مسئلہ ہو۔ سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا طلاق کے سلسلے میں، ظاہر سی بات ہے کہ ہماری شریعت کے خلاف وہ فیصلہ تھا۔ سپریم کورٹ نے کہا اگر کوئی شخص اپنی بیوی کو 3 طلاق دیتا تو طلاق ہی نہیں ہوگی، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ ہمارا قرآن یہ کہتا ہے، ہماری شریعت یہ کہتی ہے، ہمارا اسلام یہ کہتا ہے اگر کوئی شخص کسی کو ایک نشست میں، سمجھ میں آ رہی بات، 3 طلاق دیتا ہے، ایک مرتبہ بولتا ہے کہ 3 طلاق، یا الگ الگ کہتا ہے تو 3 طلاق پڑتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کچھ علماء یہ کہتے ہیں 1 پڑتی ہے، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ 3 پڑتی ہے، اختلاف اس میں تھا 1 اور 3 کا، لیکن طلاق کی تو نفی کسی بھی مذہب کے اندر نہیں ہے۔ اگر کسی شوہر نے کسی بیوی کو طلاق دی تو سپریم کورٹ کا یہ فیصلہ بالکل شریعت کے خلاف تھا۔ اسی طریقے سے جو ہے بابری مسجد کا مسئلہ ہے، یا اسی طریقے سے اوقاف کی جائیداد کا مسئلہ ہے، اس لیے انہوں نے یہ بات کی، بلکہ انہوں نے اس موقف پر وہ جم کر ڈٹ کر انہوں نے یہ بات کہی کہ اگر سپریم کورٹ مجھے طلب کرتا ہے، مجھے بلاتا ہے، تو میں سپریم کورٹ کو بتاؤں گا کہ کیوں آپ سپریم کہے جانے کے لائق نہیں ہیں۔ تیسری بات جو انہوں نے بیان کی کہ مسلمانوں کو حاشیے پر رکھا گیا ہے، صحیح سی بات ہے، مسلمانوں کو کہاں ترقی مل رہی ہے؟ مسلمان کس ڈپارٹمنٹ پہ نظر آ رہے ہیں؟ چاہے وہ گورنمنٹ جاب کا مسئلہ ہو، سرکاری جاب کا مسئلہ ہو، آرمی کا مسئلہ ہو، سمجھ میں ہر جگہ مسلمان جو ہے بدحالی کا شکار ہیں۔ تو انہوں نے جو بات کی، انہوں نے اپنی فیلنگ کو بیان کیا۔ اس دیش کے اندر ہر ایک کو اپنی فیلنگ کو بیان کرنے کا رائٹ ہے، اختیار ہے۔ تو انہوں نے جو بھی بات بیان کی وہ قانون کے دائرے میں رہ کر کے بیان کیا۔ پرابلم انہیں ہو رہی جنہوں نے جہاد جیسے پوتر و مقدس لفظ کو مس یوز کیا ہے، غلط استعمال کیا، اس لیے انہیں پریشانی ہو رہی ہے، سمجھ میں آ رہی بات۔ اور جیسے میں نے بتایا کہ ہماری حدیث ہے، ہمارے پروفٹ نے بیان کیا کہ جب جب کسی پر ظلم کیا جائے گا تو اس ظلم کو روکنے کی کوشش کی جائے گی، اور روکنے کے الگ الگ طریقے ہیں، چاہے پروٹیسٹ کے ذریعے سے ہو، سمجھ میں آ رہی بات، یا اپنی زبان اسپیچز کے ذریعے سے ہو، سمجھ میں آ رہی بات، یا لوگوں میں بیداری ہو پیدا کرنے کے ذریعے سے ہو، طریقہ الگ ہو سکتا ہے، لیکن بہرحال اس ظلم کو روکا جائے گا، چاہے حکومت کو دباؤ میں لا کر کے روکا جائے گا، لیکن بہرحال اس کو روکا جائے گا۔